الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیو، آج میں آپ کو ان کلمات کے متعلق بتلاؤں گا جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ چار کلمات اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، سب سے زیادہ پسند ہیں۔ اور سنن ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الی مما طلعت علیہ الشمس، کہ سبحان اللہ پڑھنا، الحمدللہ اور ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ مجھے ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہے کہ جس پر سورج طلوع ہو، یعنی ساری دنیا سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے مجھے یہ کلمات۔ اور بھائیو، ان کلمات کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جو آدمی ان کلمات کو پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا ایک درخت کے پاس سے گزرے، اس کے جو پتے تھے وہ خشک ہو چکے تھے، بالکل سوکھ چکے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کی ٹہنی کو پکڑا، شاخ کو پکڑا، تھوڑا سا ہلایا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس درخت کے پتے گرے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں، انس بن مالک، جو آدمی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ان کلمات کو پڑھتا ہے، جیسے اس سوکھے درخت کے پتے گر چکے ہیں ایسے ہی اس آدمی کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ جو آدمی ان کلمات کو پڑھتا ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے بھائیو، ان کلمات کی پڑھنا چاہیے، سبحان اللہ، الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی ان کلمات کو پڑھتا ہے، سبحان اللہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 20 نیکیاں عطا کر دیتے ہیں اور 20 گناہ اللہ تعالیٰ اس کے ختم کر دیتے ہیں۔ اسے الحمدللہ پڑھتا ہے، اس کے بھی 20 گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ 20 نیکیاں عطا کر دیتے ہیں۔ اسے ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کو بھی اللہ تعالیٰ یہی نیکی عطا کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی فرمایا آگے، الحمدللہ رب العالمین جو مکمل کر لیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو 30 نیکیاں عطا کرتے ہیں اور 30 گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ وہ یہ بہت بڑی فضیلت ہے ان کلمات کی، ان کو پڑھنا چاہیے۔ اور آخری حدیث بیان کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی ان کلمات کو پڑھتا ہے نا، ان کلمات کو، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے، جنت کا داخلہ ملے گا اور جہنم سے پناہ مل جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے، جو آدمی ان کلمات کو پڑھتا ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ کلمات پڑھتا ہے تو یہ کلمات اللہ کے عرش پہ جاتے ہیں، اللہ کے عرش پہ جاتے ہیں، ارد گرد گھومتے ہیں، پھرتے ہیں۔ ایسے مثال دی ہے کہ جیسے شہد کی مکھیاں گھومتی ہیں نا، ان کی آواز آتی ہے، ان کلمات کی بھی آواز آتی ہے۔ جو آدمی پڑھتا ہے ان کا بھائیو نام لیتے ہیں، اس لیے ان کلمات کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان کلمات کی تسبیح کرنی چاہیے بھائیو، صبح و شام اس کو 100 مرتبہ لازمی پڑھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی کو دور کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول کرے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو رزق بھی عطا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد بھی عطا کرے گا۔ دل کے ساتھ، تسلی کے ساتھ، اس کو معنی کو سمجھتے ہوئے یہ دعا پڑھتے رہیں، ذکر کرتے رہیں کہ سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے، ہر چیز سے پاک ہے، اور والحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، ہر حال میں تیرا شکر ہے، تنگی ہو، کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، ہر حال میں اللہ تیرا شکر ہے۔ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ولا الہ الا اللہ، اللہ تو الہ ہے، تیرے علاوہ اور کوئی الہ نہیں، اور اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ بھائیو،
ان کا ترجمہ ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھتے، جتنے خلوص کے ساتھ آپ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ اتنی ہی زیادہ آپ کو اس کا اجر دیں گے، اس کا فائدہ دیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر